اب جو مرزائی کہہ رہے ہیں، قادیانی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، ہم جو ہے وہی جیسے عام مسلمان دروشی پڑھتے ہیں ہم بھی دروشی پڑھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے وہ مظلومیت یورپ میں ظاہر کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو سادہ لوگ ہیں ان کے سامنے یہ اپنا مدعا رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے یاد رکھنی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی شخص صرف نبی مانتا ہے تو میرے سامنے قرآن مجید ہے، وہ مسلمان نہیں۔ عقیدہ یہ نہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانیں یا رسول مانیں، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی مانیں اور خاتم النبیین بھی مانیں کہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، پھر آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو مرزائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نیت میں جو ہے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نعوذ باللہ جو مرزا ہے وہ نبی ہے۔ ایک بات جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ، اور پھر عقیدے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یقین ہے۔ اگر یقین نہیں تو پھر ایمان نہیں، اگر یقین آپ کے پاس ہے تو پھر ایمان آپ کے پاس ہے۔ میں آسان کر کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں غیر مسلم جو لابیاں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، یا سب سے زیادہ جو پیسے ہمارے ملک میں لگائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ شک و شبہات کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، کس قوم کو شبہات میں ڈال دیا جائے۔ جیسے کچھ دن پہلے میں نے شاید پچھلے جمعہ شریف میں یا اس سے پچھلے جمعہ شریف میں نے جیلم کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ ہمارا کوئی اس آدمی سے واسطہ نہیں، ہم اس طرح سمجھتے ہی نہیں کہ ہم اس بندے کا نام اپنی زبان پہ لائیں۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں، یا ہماری قوم کو یا ہمارے نوجوان بچوں کو اندازہ نہیں، وہ گفتگو اس طرح کی کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے کہا تھا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل مانگے کہ اگر تو نبی ہے تو اپنی دلیل پیش کر، جب وہ دلیل مانگتا ہے اللہ کی قسم ہے دلیل مانگنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قرآن مجید حضور لے کے آئے ہیں اس سے بہتر کتاب کی اور لا سکتے ہیں؟ یا جو نمازیں حضور نے ہمیں عطا کی ہیں اس سے بہتر کوئی اور عبادت ہمیں عطا کر سکتے ہیں؟ یا جو اعلیٰ و عرفہ زندگی کے طریقے اور سلیقے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں کوئی اور ہمیں سکھا سکتے ہیں؟ ختم نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پہ ایمان لانا بغیر دلیل کے، اور صرف ختم نبوت پہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی عظمتیں ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں، آپ کے جتنے بھی جو ہے وہ عظمت کے پہلو ہیں، کسی پہلو کے اوپر دلیل مانگنا یا اس میں شک و شبہ کرنا کہ یار اس بندے کی بات تو سننی چاہیے، وہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس دور میں اس امت کو ملحد بنایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے۔ ملحد سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ نے ٹی وی پہ سنا ہو کہ درمیان میں مذہب کو نہ لائیں، کبھی سنتے ہیں آپ ٹی وی پہ کہ مذہب کی بات نہ کریں؟ یا آپ نے کبھی سیاست دانوں سے سنا ہو کہ مذہب کی بات نہ کریں؟ مجھے بتائیں جس آدمی کا مذہب نہ ہو وہ کون ہوگا؟ وہ تو ملحد ہے۔ جس بندے کا مذہب نہیں وہ تو ملحد ہے کہ اس کا اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر اس کا ایمان ہی کوئی نہیں، یا وہ اپنی عقل کو سامنے لا رہا ہے۔ اس دور میں جو ہے وہ عقل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صدیوں پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا عقل قربا کن پابیش مصطفیٰ، کہ دنیا میں آپ تجارت کریں، بزنس کریں، رشتہ داریاں کریں، تعلق بنائیں، جو مرضی کریں، دنیا کے ہر پہلو میں عقل کو استعمال کریں، لیکن دین کے معاملے میں عقل کو استعمال نہ کریں۔
جن لوگوں نے دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کیا ہے وہ ابو جہل بنے ہیں، اور جنہوں نے دین کے معاملے میں عشق کو استعمال کیا ہے، محبت کو استعمال کیا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر بنے۔ اس قوم کو جو ہے وہ عقل کی طرف لایا جا رہا ہے کہ آپ عقل یہ کہتی ہے، دلیل یہ کہتی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اسلام کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، ہم نے دین تو حضور علیہ السلام پہ مکمل کر دیا، اب اس کے اوپر دلیلیں مانگنا، اس کے اوپر عقل کو لانا کہ عقل کیا کہتی ہے، جس دن آپ اس کے اوپر دلیل مانگتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے جو نبی تشریف لائے امام یوسف نبہانی، یہ فلسطین کے بہت بڑے شائخ ہیں، انہوں نے بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ پہلے جتنے نبی تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کی مہر نبوت ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائی۔ کوئی بندہ بھی کسی نبی کے ساتھ جب مصافحہ کرتا نا تو وہ اس کی نظر پڑتی مہر نبوت کے اوپر تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا کہ میں کسی عام ہستی سے نہیں مل رہا، میں تو اللہ کے نبی سے مل رہا ہوں۔ یہ تو وہ بڑی ایک عظیم پہلو ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو اللہ کے نبیوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا یا ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے ان کے ہاتھوں کے اوپر مہر نبوت کو ظاہر فرمایا گیا کہ کوئی بندہ جب مصافحہ کرے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے میں اللہ کے نبی سے مل رہا ہوں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کہاں رکھی گئی؟ جی دونوں مبارک شانوں کے درمیان، مبارک کندھوں کے درمیان۔ یہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا میرے ہاتھ کھلے ہیں، یہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، میرے کندھوں کے اوپر کیا ہے یہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، پہلے نبیوں کی مہر نبوت ہاتھوں میں رکھی گئی تاکہ جو بھی مبارک ہاتھوں کو دیکھے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کو ظاہر نہیں فرمایا گیا، چھپا کے رکھا گیا دو مبارک شانوں کے درمیان، کیونکہ اکثر کرتا مبارک ہوتا یا بعض مرتبہ جو ہے وہ چادر مبارک ہوتی تو مہر نبوت نظر نہیں آتی تھی۔ امام یوسف نبہانی کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آج کچھ لوگوں کو جو ہے وہ عقل اور دلیل اور بحث کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صدیوں پہلے امام یوسف نبہانی نے اس امت کو سمجھایا ہے خبردار، وہ جو 1,24,000 نبی تھے نا ان کے لیے مہر نبوت کو، نبیوں کی مہر نبوت کو ظاہر کیا گیا کہ وہاں دلیل کی ضرورت تھی۔ فرمایا حضور تشریف لے آئے ہیں، مہر نبوت کو چھپا کے یہ پیغام دیا گیا ہے، یہاں دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں دلیل مانگنے کی یا مہر نبوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو حضور کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، حضور سونے ہی اتنے بن کے آئے، یہاں مہر نبوت کو ظاہر کرنے کی اور عام دکھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یہ ایک پیغام تھا، اور نبیوں کی مہر نبوت ہم ظاہر کر رہے ہیں، خبردار یہ وہ نبی نہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آ رہے ہیں۔ یہاں کبھی دلیل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، یہاں کبھی عقل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ دلیل مانگنا حضور کی عظمت کے کسی پہلو کے اوپر یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جہاں تک مرزائیوں کا معاملہ ہے اور یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، میں اپنی پاکستانی قوم کو ایک بات پہ توجہ دلانا بھی چاہوں گا اور خراج تحسین بھی آپ کو پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں ہر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں ختم نبوت کے قانون میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، یا ناموس رسالت کے اوپر کوئی نہ کوئی تبدیلی لے آتے ہیں، یا جو استعماری قوتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں جڑا والا میں قرآن مجید کو آگ لگائی گئی، وہ کتنے مسلمان جو ہیں وہ اندر ڈال دیے گئے
جنہوں نے قرآن مجید کو جلایا تھا ان کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں یا ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ پہ حملہ کرے۔ کیا غیر مسلم عیسائی جو لوگ ہیں وہ صرف جڑاں والا میں رہ رہے ہیں؟ پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جہاں عیسائی نہیں رہ رہے؟ تو کیا مسلمان ان کی عبادت گاہوں پہ چڑھ دوڑے ہیں کبھی؟ یہ تو ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کتنے ایسے واقعات، ڈنمارک میں گستاخی ہوئی، وہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، خاکے شائع کیے گئے، فرانس میں جو ہے سرکاری سطح پہ جو ہے وہ خاکے شائع کیے گئے، یا ابھی کچھ دن پہلے فرانس میں جو وہاں مسلمان بچیاں اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہیں ان کے عبایا کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں آپ جانتے ہیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یا ہمارے ملک میں ناموس رسالت یا ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بار بار چیک کرتے ہیں کہیں یہ قوم غافل تو نہیں ہو گئی۔ اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ قوم اگر بحیثیت قوم، پوری قوم اگر کبھی روڈ پہ نکلی ہے نا تو صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نکلی ہے۔ مشرف جب وہ آیا نا اقتدار پہ تو سارے سیاستدانوں نے مل کے کوشش کی کہ قوم کو جو ہے مشرف کے خلاف نکالیں، تو قوم نکلی تھی۔ یہ نواز شریف صاحب جب گرفتار ہوئے اور انہوں نے جیلیں وغیرہ کاٹیں تو قوم روڈوں پہ نکلی، ان کی پارٹی نے بڑا زور لگایا۔ زرداری صاحب کے اوپر کیس بنے، ان کی پارٹی نے بڑا زور لگایا کہ لانگ مارچ کریں اور لوگوں کو باہر نکالیں۔ یہ قوم کتنا نکلی ہے؟ یا خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو قوم کتنی باہر نکلی ہے؟ یا اس وقت جو ہمارے ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے لیکن قوم کتنی جو ہے وہ پوری قوم سڑکوں پر نہیں نکلی ہوئی، اگرچہ کچھ تاجر یا کچھ تنظیمیں باہر نکلی ہیں، پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں نکلی۔ لیکن جب بھی ختم نبوت کا یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا ہے یا حرمت قرآن مجید کا مسئلہ ہوا ہے، پوری قوم روڈوں پہ نکلی ہے۔ یہ ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہیں یہ مسلمان غافل تو نہیں ہو گئے۔ پھر اس طرح کے ہمارے اوپر جو ہے وہ لوگ ہمارے اوپر اور وہ لابیاں ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہیں مسلمانوں کے اوپر، ان کی ذہن سازی کریں، ذہن سازی کریں، ذہن سازی کریں۔